ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے۔ یہ استقامت میں قیامت ہے، قیامت مضمر ہے۔ اللہ کو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کو مانا آسان ہے، اس پر جم جانا آسان نہیں ہے۔ جم جانے کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی ٹھک جائے، توکل بھی اسی پر ہو، اس کی رضا پر انسان راضی رہے، کوئی شکوہ شکایت اس کے کسی فیصلے کے خلاف اپنے دل میں نہ پیدا ہو، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کو بجا لائے انسان تن من دھن کے ساتھ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب، ٹھکنے کا مطلب تو یہ۔ اسی کے لیے حضور سے بھی ایک مرتبہ کسی ایک صاحب نے سوال کیا تھا، حضور میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو اسلام کی حقیقت اور دین کی حقیقت ایک جملے میں بتا دیجئے کہ اسے میں گرہ سب مانگ لوں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر جم جاؤ۔ اب جم جانے میں استقامت میں قیامت ہے۔ جن کا اطمینان ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اب ان کا دیکھیے مقام کیا ہے، یہ ہے ایمان کی چوٹی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور عمل صالح کی چوٹی یہ ہے کہ آپ کا دل ٹھک جائے کہ میرا پروردگار، میرا حاجت روا، میرا پالنے والا، میرا مشکل کشا، مجھے مصیبتوں سے نجات دلانے والا، مجھے شفا دینے والا اللہ ہے۔ اس پر دل مطمئن ہو جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا کہ ڈرو نہیں، ولا تحزنوا اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشیاں مناؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ اب یہ جو نزول ہے ملائکہ کا، یہ موت کے قریب تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، لیکن دوران حیات دنیاوی بھی فرشتے آتے ہیں، بدر میں آئے ہیں۔ ان ثبت الذین آمنوا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اہل ایمان کو جماؤ، تو یہ اثناء حیات میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے جاں فضا۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور آخرت میں تو تمہارے لیے ہے وہ سب کچھ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ چاہیں گے تمہارے جی نفس، جتنا کچھ ہم نے تمہارے نفس کے اندر تقاضے رکھے ہیں، ہم سے بڑھ کر کون جانتا، ہم نے رکھے ہیں نا۔ اس میں کیا ہے، کیا کچھ خواہشات ہیں، کیا کچھ اس کے اندر کھانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی اس کے اندر ایک طلب ہے، اور جو بھی اس کے اندر طلب ہے ہم نے بنائی ہے، ہم جانتے ہیں، اور ان کی کامل تسکین کا سامان ہم فراہم کر دیں گے۔ لہم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہیں گے تمہارے جی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، مزید بڑا جو تم مانگو گے۔ اب یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ ہر شخص کا علیحدہ ہوگا، اپنے ہر شخص کی ذہنی سطح ہوتی ہے۔ بچہ کیا مانگے گا، ایک دیہاتی کیا مانگ لے گا، ایک حکیم اور ایک فلسفی کیا مانگے گا، ہر ایک کی بات جو ہے، لیکن جو مانگو گے، جو کچھ تمہارے جی کے اندر تقاضے ہیں وہ تو ان کے تو پورا سامان ہم نے وہاں پہلے فراہم کر دیا۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اپنی ذہنی سطح کے مطابق، لیول آف کانشسنس کے مطابق جو مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا، اور یہ سب مل کر بھی نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس غفور اور رحیم کی طرف سے۔ اصل ضیافت تو وہ ہے مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، جو ہم پڑھ چکے سورہ سجدہ میں بھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی اس کے لیے ہم نے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اب آ گئی وہ جو اس کا عمود ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا اب اس کی زندگی کے اندر ایک ہی دھن رہ جائے گی، مال حاصل کرنا، معاذ اللہ، دنیاوی اقتدار و حکومت کیا کرنا ہے، اس کا آنی جانی شے ہے، آج ہے کل نہیں، اور اس سے اللہ کیا مسئولیت بڑھتی ہے، ذمہ داری بڑھ جائے گی، حساب سخت ہو جائے گا۔ ہاں کرنے کا کام صرف ایک ہے، جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکو، یہ گین ہے، یہ نفع ہے، یہ تمہاری کمائی ہے۔ دعوت الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے۔ نیک عمل وہاں بھی آ چکا ہے، استقامت میں بھی اور یہاں علیحدہ بھی، اور یہاں اس لیے علیحدہ لائے کہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی اگر تمہارا اپنا عمل درست نہیں ہے، دعوت ضائع ہو جائے گی، دعوت کو بھی بدنام کرو گے اگر تمہارا اپنا عمل اس دعوت کے مطابق نہیں۔
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة۔ اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا، کون کہے گا کہ برابر ہوتے ہیں؟ ایسی شے جو مسلم ہے سب کے نزدیک، اس سے بات شروع کی، دلیل کیا دے رہی ہے؟ کیا چیز قائم کی ہے؟ ادفع باللتی احسن، تم مدافعت کرو بہترین طریقے پر، وہ تمہیں گالیاں دے تم دعائیں دو۔ آخر کٹھور دل انسان کا بھی دل کبھی پسیج جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ وہ تم پر پتھراؤ کرے تم پھول پیش کرو۔ اس کو نوٹ کر لیجیے اچھی طرح، اگلی صورت میں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی آئے گا۔ یہ ایک رخ ہے جو یہاں آ رہا ہے، اقامت دین کی جدوجہد میں دوسرا رخ بھی آئے گا، لیکن یہاں دعوت کے مرحلے پر تو واقعتاً بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، نہایت غیر یعنی بے ضرر انسان، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جیسے حضرت مسیح نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکنے، لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ فاختہ کسی ضرر تو نہیں پہنچا سکتی، تم ایسے بے ضرر رہو کہ جیسے فاختہ، لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی تمہیں ضرر دے جائے، سانپ جیسے چوکنا رہتا ہے، ایسے بھی نہ بدھو نہ ہو تم سمجھدار تو ہو کہ تمہیں دوسرے جو ہے وہ ضرر نہ پہنچا سکے، سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ تو واقعتاً دعوت کے مقام پر تو یہ کرنا پڑتا ہے، دعائیں دیجیے انہیں، ان کے لیے دعائیں رات کو کھڑے ہو کر کیجیے، ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دعا کی حضور نے کہ نہیں کی۔ یہ تو ایک دعا ہے جو ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی کہ ہمارے آپ نے کس کس کے لیے دعائیں کی ہوگی اور کس کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی ہوگی۔ تو یہ ہے دعوت کا مقام۔ تو توحید انفرادی سطح پر دو اس کے رخ آ چکے، سورہ زمر عبادت اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اسی کا داخلی پہلو دعا اللہ سے، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اب یہاں سے فرد سے یہ نکلے گی، وہ دوسرے افراد تک جائے گی، متعدی ہوگی یہ دعوت، تاکہ اب ایک جماعت وجود میں آئے، گروہ وجود میں آئے، جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ جماعت ہوگی تو یہ کام کرے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہو اور کہے یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی یہ بہت بڑا زوم نہیں ہے، کوئی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں بھی عام مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، بہت گرم جوش۔ انسان آخر انسان ہوتا ہے، کوئی شخص آپ کی برائی کے اوپر کمر باندھے ہوئے اور آپ اس کی بھلائی کے لیے کوشش ہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ ہتھیار پھینک دے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اب یہ صبر کا وہ مقام ہے جس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں کو اور نہیں حاصل کر سکتی ہو سکتی یہ بات مگر انہی کو جن میں صبر کا مادہ ہو، پورا ٹھوک ٹھوک کر بھرا ہوا ہو، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں یہ چیزیں ملتی، یہ بات اور یہ مقام تک رسائی ہوتی مگر صرف ان کی جو بڑے حظ عظیم، بڑے نصیبے والا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ قصص میں آیا تھا کہ قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو انہ لذو حظ عظیم، اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھو، اس کی سواری دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کے خدم و حشم دیکھو، یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ وہ پھر جب وہ دھسا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ہم پر بڑی نعمت ہوئی کہ ہمیں اس طرح کا اس نے مال نہیں دیا کہ ہمیں بھی دھسا دیتا۔ لیکن حظ عظیم ہے تو یہ ہے جو اس کردار کے لوگ ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، پھر ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور اگر کبھی شیطان سے تمہیں کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے، یعنی کبھی غصہ آنے لگے، کسی نے کچھ کہا اور غصہ آیا، اندر سے محسوس ہوا، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو کہ اللہ تعالی اللہ مجھے بچا اس سے، انہ هو السمیع العلیم۔ یہ آیت آ چکی ہے سورہ اعراف میں، وہاں ہوا اضافی نہیں تھا، یہاں گویا کہ اور زور دے کر یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ